رب العباد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تزال قدم ابن آدم عند ربی حتی یسأل عن خمس عن عمره فيما أبلى وعن شبابه فيما أفلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقته وعن عمل فيما علم أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، آج اس جگہ پر ہم جمع ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سننے کے لیے اور دعائے خیر کے لیے ایک قرآن کریم کی آیت کریمہ اور ایک حدیث پڑھی ہے، اور انہی دونوں کا ترجمہ کر کے ہم بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ سورہ حشر میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر بندہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ کل سے مراد یہاں پہ موت، قبر، حشر یہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پہلے بھی کہا اللہ سے ڈر جاؤ، اور یہ حکم دینے کے بعد پھر کہا اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کی تیاری اللہ کے ڈر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ حکم دینے سے پہلے بھی کہا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور یہ حکم دے کے پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی اللہ کا ڈر، بعد میں بھی اللہ کا ڈر، اور پھر دل میں فکر پیدا ہو کہ میں نے کل کو اللہ کو حساب دینا ہے، اس کی مجھے فکر کیا ہے۔ بس لمحہ بھر کے لیے میں اپنے گرے مار میں جھانک لوں نا، اب تک میری تیاری کیا اس حوالے سے کہ میں نے یار مرنا بھی تو ہے نا، حق ہے، تو اس کے لیے میری تیاری کیا ہے۔ خدا ہرا سچے پیغمبر، آل رسول، اہل بیت، صحابہ، ان کی زندگیوں کا مقصد ہی یہ تھا، انہوں نے کل کی تیاری کی ہے۔ اگر میں اس انداز سے اس بات کو سمجھے، اللہ نے اگر اپنے سچے نبی کو دنیا دینی ہوتی تو کائنات میں میرا رب میرے نبی کو وہ کچھ دیتا جو قیامت تک کسی کو نہ دیتا، وہ کچھ دیتا۔ اور یہ بھی حق ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، سب سے بڑھ کر محبوب ہے نا۔ اور گھر کی حالت یہ ہے کہ 2 مہینے چولہا نہیں جل رہا، گھر کی حالت یہ ہے، سیدنا عمر بن خطاب کہتے میں نے دیکھا تو میری آنکھوں سے تو آنسوں کی جھڑیاں لگ گئی۔ میں آپ کے گھر میں آیا، گرمی کا موسم تھا، تو چٹائی کے اوپر میرے محبوب اپنے بدن کو لٹائے اور درمیان میں کپڑا نہیں تھا۔ کہتے جب میں آیا اور آپ کو میں نے بیدار کروایا نا، تو آپ جب اٹھے تو چٹائی کی پوری میرے محبوب کی کمر مبارک پہ چپکی ہوئی تھی، اور اس کے نشان تھے۔ کہتے میں نا آنکھوں سے آنسو بیت گئے، محبوب آپ تو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ کیسر و کسرا رب کے باغی اور دشمن ہے، ناز و نخرے کی زندگی گزارے، آپ تو اللہ کے پیارے۔ فرمایا عمر گھبرانا، ان کے لیے یہ نعمتیں دنیا کے لیے ہیں، اللہ نے میرے لیے جنت میں رکھی ہے۔ یہ آخرت ہے، یہ فکر ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے نبی نے یہ سکھلایا ہے، 23 سالہ دور نبوت میں یہ بتلایا ہے۔ اور پھر ایک حدیث سنیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ آپ کے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے صلی اللہ علیہ وسلم، درود کے بغیر تو مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک سچے نبی پہ درود نہ پڑھا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ میں سے ابا قیامت والے دن نا، قیامت کا جو پیپر ہے نا، وہ دو سیکشن، پہلا سیکشن اس کا قبر میں، دوسرا سیکشن اس کا حشر میں۔
جو پہلا سیکشن ہے نا اس میں پوچھ گچھ سوال و جواب فرشتوں نے کرنے، جو دوسرا سیکشن ہے نا اس میں سوال و جواب خود عرش والے رب نے کرنے۔ اچھا پہلا جو سیکشن ہے نا اس کے صرف 3 سوال ہیں، دوسرے سیکشن کے 5 سوال ہیں۔ اچھا 3 سوال پہلے سیکشن کے وہ بھی لازم ہے، ایک کے اندر بھی اگر سیپلی آ گئی تو نجات نہیں ہونی، اور آخرت کا جو پیپر ہے نا 5 سوالوں پہ مشتمل ہے، اس کی بھی سیپلی نہیں ہے بھائی، بالکل نہیں ہے۔ 5 میں تیاری اور 5 میں کامیابی ہے، تو پھر تو اللہ نے بڑی بہار رکھی ہے اس کے اندر۔ تو آپ فرماتے ہیں پہلا جو مرحلہ ہے وہ قبر کا ہے، فرشتے من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، معروف سوال ہے۔ لیکن آخرت کی جو 5 سوال ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں ہماری غفلت کی یہ تیاری ہے، آج میٹرک کا امتحان ہونا ہے، FA BA MA کا، تو والدین بھی اور بچے بھی چاہ رہے ہوتے ہیں یار پیپر کدی آؤٹ ہوئے نا تے بڑی موج لگ جائے گی، پتہ لگ جائے سوال ہونے کیڑے نے۔ تے ٹیچر نو بھی منڈے آندے نے استاد جی کو گیس صحیح جے دسیا جے، اوویں دے گیس دسیا جے جڑے پیپر چ سوال آ جان۔ یقین جانے یہاں پہ گیس والی بات نہیں ہے، سچے نبی نے تو بعین وہ سوال بتا دیے 1430 سال پہلے جو اللہ پوچھیں گے، اللہ بتائیں گے، اور امت نے تیاری کرنی ہے۔ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، اور آپ کی اور میری غفلت یہ ہے کہ مجھے ان 5 سوالوں کا ہی پتہ نہیں۔ ٹویشن تو بعد کی بات ہے نا، میں ٹویشن پڑھوں اس کے لیے کسی خطیب، امام، قاری، عالم دین، مفتی سے پوچھوں یہ 5 سوال اللہ نے کرنے، تیاری کیسے ہوگی؟ یہ تو اگلا مرحلہ ہے، مجھے ان 5 سوالوں کا نہیں پتا۔ خدا کا واسطہ ہے، اللہ کاروبار سے نہیں روکتا، اللہ پیسے کمانے سے نہیں روکتا، رب کی قسم ہے میرا اللہ پسند کرتا ہے تم لکسری زندگی گزارو، پر وہ رب چاہتا ہے میرا شکر بھی ادا کرو اور میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ قطعاً نہیں کہتے کہ پیسہ نہ کماؤ، نہ، بلکہ یہاں پہ تو ربنا آتینا فی دنیا حسنہ، دنیا پہلے مانگی ہے اور آخرت بعد میں مانگی ہے، اچھی دنیا یہ حق ہے، اور اللہ کو پسند ہے وہ بندہ مومن۔ اللہ نے دولت دی ہے، اچھا پہنے، اچھا رہے، اچھا لباس پہنے، اچھی زندگی گزارے، لائف سٹائل اس کا اچھا ہو، اللہ پسند کرتے۔ لیکن ایک رب بات چاہتا ہے، میرا بندہ میرا کھا کے میرا شکر تو ادا کیا کر، بس وہ یہ چاہتا ہے۔ تو یہ 5 سوال ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں صحابہ بندہ نہ قیامت والے دن اپنے قدم کو حرکت نہیں دے سکے گا جب تک اللہ کو 5 سوالوں کے جواب نہ بتا دے، کوئی بندہ نہیں بچے گا۔ ہاں اس میں ایک ایکسٹرا فضیلت ہے، اللہ ہمیں ہمارے نصیب میں وہ کر دے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ قیامت والے دن 70,000 بندہ، اور پھر آپ نے پھر اللہ سے درخواست کی، فرمایا 70,000 بندہ بغیر کسی چیک پوسٹ پہ کھڑے کیے اللہ ڈائریکٹ ہی جنت میں داخل کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں محبوب نے فرمایا یا اللہ 70,000 تے تھوڑا ہے، امت بہت زیادہ ہے، 70,000 تھوڑا ہے۔ تو پھر مانگا سچے نبی نے ہے تو اللہ کی عطا بھی تو بڑی ہوتی ہے نا، فرمایا 1,000 کے ساتھ مزید 70,000 اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ قیامت والے دن یہ ایک طبقہ ہوگا میری امت کا جو بغیر حساب و کتاب ہی جنت میں جائے گا، لیکن باقی ہر بندے نے 5 سوالوں کے جواب دینے۔ پہلا ان عمرہ فیما افلا، وہ بندے میں نے تمہیں عمر دی تھی کن کاموں میں گزار کے آیا ہے؟ عمر کن کاموں میں گزاری؟ کیا کہے گا آج کا ہمارا کوئی بھائی چوکو چرستوں میں کھڑے ہو کر، کھپوں میں، یہ فضولیات میں، اللہ تیری نافرمانی میں، یعنی کن کن کاموں میں؟ ان عمرہ فیما افلا، 60 سال 70-50 سال جو عمر ہے کن کاموں میں صرف کر کے آیا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا، حالانکہ وہ اس میں شامل ہے لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر الگ سوال ہے، ان شبابی فیما ابلا، اور میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں پہ گزاری؟ آج کہتا ہے نا جی جوانی تو مستانی ہوتی ہے، یہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے ہوتی ہے، یہ کسی کی عزتوں کو اچھالنے کے لیے ہوتی ہے، کسی کی بہن بیٹی
بیوی کی عزت کو برباد کرنے کے لیے ہوتی ہے، یا جوانی تو مستانی ہوتی ہے، بڑھاپا آئے گا داڑھی بھی رکھوں گا نمازیں بھی پڑھوں گا، اور بھائیو جوانی میرا رب پوچھے گا میں نے دی تھی کہاں گزاری؟ اللہ کی قسم میرے علی کہیں گے اللہ جوانی تو نے دی تھی، اور علی نے وہ جوانی تیری عبادت میں بسر کر دی۔ اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا، میرے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی، اور کوئی نہیں بچے گا بھائی، سب سے پوچھا جائے گا۔ صرف یہ فکر پیدا کرنی ہے نا، میں دیکھو بھی میں جوانی میں کیا کر رہا ہوں۔ آج کے ہمارے نوجوانوں کا وہ میرا مطلب طرز عمل کیا ہے؟ کیا وہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی حسن و حسین صرف زبان سے بیان نہیں کر رہا ہے کہ ان کی سیرت بھی اپنانا ہے، ان کی سیرت پہ بھی عمل کر رہا ہے؟ یہ جو مینار پاکستان حادثہ ہوا ہے یہ کوئی صحابہ اور اہل بیت کے ماننے والوں کا ہے؟ محرم کا مہینہ ہو اور آزادی کا دن ہو اور پاکستان ہو اور تماشا ایسا لگے، سبب کیا ہے؟ فکر ہی اس بات کی نہیں ہے کہ رب مجھ سے پوچھے گا جوانی کہاں پہ گزار کے آیا۔ اللہ نے یہ سوال کرنا ان شبابہ فیما ابلا، یہ جو 15 سال سے 40 سال تک کا عرصہ ہے نا، یہ جوانی ہے، رب پوچھے گا بھی کن کاموں میں گزاری ہے یہ جوانی، اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادے سے آبا قیامت والے دن کچھ بندوں کو اللہ نے VIP پروٹوکول دینا ہے۔ دنیا میں بندہ پروٹوکول پہ ہی مرتا ہے نا یار، میں جاؤں تو پھر پھول کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہوں، نعرے لگتے ہوں، اور پھر ماحول بنا ہو جناب، فلیکسیز لگی ہوں، پھر میرا مطلب ہے VIP پروٹوکول، اور حشر میں بھی VIP پروٹوکول کچھ لوگوں کو، سب کو نہیں ملے گا، کچھ کو، اور آپ فرماتے ہیں وہ جو کچھ ہے نا اس میں سے وہ نوجوان بھی اس پروٹوکول میں شامل ہوگا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دنیا دھوپ میں سڑ رہی ہے، دنیا پریشان ہے، غمگین ہے، ایک نوجوان آ رہا ہے، اللہ آپ فرماتے ہیں اتنا پروٹوکول ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیا۔ اتنا دنیا رشک کر رہی ہے، یہ کون ہے؟ اس کو بڑا پروٹوکول، یہ ہے کون؟ یہ بتایا جائے گا یہ دنیا میں اس نے اپنی جوانی اللہ رسول کے نام پہ وقف کی ہوئی تھی۔ دوسرا سوال، تیسرا، امالہ من این اکتسبہ، اللہ پوچھے گا پیسے کتھوں کمائے سن جڑے تیرے کول سن، کتھوں؟ من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا پیسہ جو تیرے پاس تھا؟ وہ تیرا گھر، پاکٹ منی، وہ بینک بیلنس، تیری جائیداد، جگیریں، یہ آیا کہاں سے؟ سورس آف انکم حلال ہے یا حرام ہے؟ بہنوں بیٹیوں کا حصہ کھا کے تو نہیں عیاشیاں کرتا رہا، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر کے تو اپنی زندگی کو حسین نہیں تم نے بنایا۔ وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کہاں سے کمایا تو نے؟ اللہ کی قسم یہ تڑپ جس کے دل میں ہو وہ کسی کا حق کھاتا ہے؟ وہ کسی سے ادھار پیسے لے کے مار کے بیٹھ جاتا ہے؟ وہ بہنوں بیٹیوں کا داغ اب تو دنیا میں ہی داغ نکلا ہے نا، وہ ابا حضور بھی نا ڈائریکٹ ہی بیٹوں کے نام رجسٹری لگوا دیتے ہیں، یار کل کو نا بیٹیاں دعویٰ کر دیتی ہیں تو ڈائریکٹ ہی بیٹے کے نام لگواؤ تاکہ کل کو بیٹی دعویٰ نہ کر سکے۔ اللہ کی قسم تو نے تو مرنا بھی ہے کہ نہیں؟ مرنا ہی نہیں، وہ بیٹی تیرا گرے بہان پکڑ کے حشر کو جھنجھوڑے گی نہیں، کسیٹے گی نہیں، اللہ یہ میرا حق کھا گیا۔ وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، حاجی بھی ہوتا ہے، نمازی بھی ہوتا ہے، ساری تقویٰ بھی بڑا ہے، لیکن بہنوں کا بیٹیوں کا حصہ کھا گیا، پرواہ نہیں۔ اللہ کی قسم جس طرح کتا خنزیر اس کا گوشت حرام ہے، بہنوں بیٹیوں کا حصہ کھانا بھی حرام ہے۔ صرف کتا خنزیر اس کا گوشت حرام نہیں ہے، سود کے پیسوں سے بکرا کھاؤ تو وہ بھی حرام ہے۔ وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، پیسہ کہاں سے آیا؟
فکر پیدا کرے. اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے، تلخ جملے ہیں لیکن مجھے اللہ پہ یقین ہے. اللہ کی قسم کبھی دل میں جگہ دو گے اللہ آخرت بہتر کر دے گا. مینا اینا اختصام کمایا کہاں سے؟ پتہ جس کو فکر لگی ہوتی ہے دیر تو نہیں ہو رہی، کتنا کو ٹائم درج ہے وہ نہ کہ مولوی صاحب میں وقت ہی پا چھڑے. چلیں گے حدیث محمد الرسول اللہ، بڑے بڑے ضرور پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اب ایک نا تم سے بھی موامین کو، تم میں سے جو پہلے بندے گزرے ہیں نا، ایک بندے نے نا جی دوسرے سے کہا یار مجھے کوئی دار پیسے چاہیے دے دے. اس نے کہا میں تجھے جانتا ہی نہیں، صحیح بخاری کی حدیث، میں نہیں جانتا تمہیں، ضمانت لاؤ. اس نے کہا یار میں بھی پردیسی ہوں تو مجھے تو یہاں پہ کوئی جانتا ہی نہیں، اللہ ہی میرا ضامن ہے، اللہ اس کی ضمانت دے رہا ہوں. اس نے کہا یار تو نے نام ہی بہت بڑی ہستی کا لے لیا ہے، ہائے اللہ کا نام لیا نا، جا میں نے تجھے پیسے دے دیے. وقت طے ہو گیا. وقت ایمان کیا ہے؟ اور خدا کا واسطہ ہے حرام کا اربوں روپیہ بھی ہو تو تھوک دیا کر، دیکھا نہ کر. اللہ ضامن ہے اس بات کا. یہ دریا کے اس پار بندہ رہتا ہے جس نے پیمنٹ دی ہے قرض، اور جس نے لیا وہ دریا کے اس پار رہتا ہے. وقت جب طے تھا قرضہ لینے والا بھی دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہے، جس نے قرضہ دینا ہے وہ بھی دریا کے کنارے پیمنٹ بندوبست کر کے بیٹھا ہوا. یا اللہ تیرے نام کا میں نے وعدہ لیا ہے، وعدہ خلافی نہ کہیں ہو جائے، تیرے نام کا وعدہ لیا ہے. اور میں وہ شام تک بیٹھا تو اس کو کشتی نہیں ملی، کشتی اس دن آئی نہیں. ادھر وہ بھی بیٹھا ہوا، یار اس نے اللہ کا وعدہ دیا تھا آیا نہیں. اس کو ایک ترکیب سوچی، یار ایک لکڑی اس نے پکڑی، اس میں تھوڑا سا اس نے سوراخ کیا کسی چیز سے، کاغذ پہ کچھ لکھ کے نہ کہتا ہے اللہ کے بندے صبح سے میں کشتی کا ویٹ کر رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں تو کشتی نہیں آئی. میں نے اللہ کے نام کا وعدہ لیا ہوا تھا، یہ لکڑی میں پیسے چھپا کے بھیج رہا ہوں، یہ مل جائے تو تم اللہ کے اس وعدے پر اپنی رقم وصول فرما لیں. اچھا وہ آگے وہ بھی انتظار کر رہا تھا. اللہ اللہ وہ بھی منتظر ہے. نہ کوئی ٹی سی ایس ہے، نہ کوئی اے سی ایس ہے، نہ کوئی، میرا مطلب ہے یہ فلاں ہے، لیکن جو رب کی ضمانت پہ باتیں ہوتی ہے نا پھر رب اس میں مددگار بن جاتا ہے. وہ ادھر ویٹ کر رہا تھا. اس نے کہا یار وہ بندہ وعدہ اس نے اللہ کے نام پہ کیا آیا ہی نہیں. اس نے دیکھا چلو نہیں آیا، وہ لکڑی آ رہی ہے، چلو کچھ نہیں ہوتا، وہ لکڑی گھر لے کے جاتے، چلو لکڑی سے کوئی آگ چلے گی، گھر کا کوئی ہنڈیا بن جائے گی. وہ کہتے ہیں وہ ویٹ کیا، لکڑی پکڑی تو اپنے وہ کندھے پہ رکھتا ہے، گھر چلا گیا، کلہاڑی لے کے لکڑی چیڑی نہ تو اس میں رکا بھی نکل آیا اور پیسے بھی نکل آئے. رکا بھی نکلا، پیسے بھی. اس نے کہا یا اللہ بندہ تیرا بندہ بڑا وفادار ہے، اس نے وعدہ پورا کر دیا. اچھا وہ اگلے دن نہ پھر پیسے لے کر نا کشتی پہ بیٹھا. یہ ہوں کوئی شیخو پوری لگ نہیں سی پتا جانا ہے. ہائے اللہ، وہ اگلے دن نہ کشتی پہ بیٹھا، پوچھتے پوچھتے نہ اس کے گھر پہنچ گیا. وہ بندہ ملا، اس نے کہا بھائی یار کل میں نا سارا دن ہی کشتی کا انتظار کرتا رہا، سارا دن کشتی نہیں ملی تو وعدہ نہیں پورا ہو سکا. یہ تمہارے پیسے پیمنٹ جو کل میں نے دینی تھی نہیں دے سکا. پیمنٹ جب اس کو دینا تو وہ بھی اللہ والا ہے، اس کو بھی پتہ ہے حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا تو رب پکڑے گا. اس نے کہا اللہ والے جو کل لکڑی میں تو نے پیمنٹ ٹرانسفر کی ہے نا، رب نے وہ تیری امانت میرے تک پہنچا دی. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ. جب دل میں یہ درد ہوتا ہے کہ رب نے ایک پیسے کا بھی مجھ سے پوچھ لینا ہے کہ یہ کہاں سے لیا ہے، تیرا تھا نہیں، تو نے لیا کیوں ہے، یہ آخرت کی فکر ہے. اتنے تے 50 روپیاں دا ٹھیپا ہوئے تے پیر رکھ کے تے گھنٹہ کھلوتا رہندا ہوندے نے لوگی کام شام ہوتے فیض میں چکا. فکر آخرت کا ہے، وہ دل میں تڑپتا ہے.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایمان کی تازگی کے لیے ایک اور بات کو بات سناتا ہوں۔ آپ نے نا صحابہ کی تربیت کے لیے ایسے سابقہ امتوں کے واقعے بھی بیان کیے۔ احمد صحابہ ایک بندہ نا اس کو ایک جگہ پسند آ گئی، پلاٹ بڑا وی آئی پی تھا، وہ بندہ کو کہتا یار بیچنا ہے، کہتا جی بیچنا ہے۔ پیمنٹ طے ہو گئی، بات ہو گئی، اس نے پیمنٹ دی، جگہ پہ قبضہ کر لیا۔ موقع اس کو ملا، وہ اس وقت تو یہ تھے نہیں، یہ پمپ ہے یا اس میں بور سسٹم ہے، کنویں نکالتے تھے، کنویں کی ضرورت پڑی، اس نے مزدور لگائے گھر میں، کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ آپ فرماتے ہیں اب اشترى رجل من الرجل اکارا، حویلی خریدی ایک بندے نے دوسرے بندے سے، جب خرید لی نا تو اس نے کنواں کھودا، تو اس کنویں کی کھدائی کرتے کرتے نیچے ہنڈیاں نکلی جو سونے سے بھری ہوئی تھی، سونے کی بھری ہوئی ہنڈیاں۔ اس نے وہ ہنڈیاں پکڑی، کہتا یار سونا ہی سونا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے نا سونا تو پھر ہر دور میں سونا ہی ہوتا ہے، پھر اس کی ویلیو بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں وہ سونے کی ہنڈیاں لے کے نا جس سے اس نے پلاٹ خریدا تھا نا وہ اس کے گھر لے گیا۔ یہ دی سننے والی ایمان کی تازگی کا سبب بنے۔ کنواں کھودا ہے، ہنڈیاں نکلی سونے کی، وہ ہنڈیاں پکڑ کے چلا گیا اس بندے کے گھر جس سے اس نے وہ پلاٹ خریدا تھا۔ وہ کہتا بھائی جان وہ پلاٹ میں نے آپ سے خریدا ہے، اس کی کھدائی کی ہے تو یہ سونے کی ہنڈیاں نکلی ہے، یہ میں نے پلاٹ خریدا ہے، سونا نہیں۔ سمجھ نہیں ہونی سانو اس گل دی، اتوں آئے اسی تے کسی کو شہر لیے تو دعا کرنے ماری جائے، وہ بھائی میں نے پلاٹ خریدا ہے، سونا نہیں خریدا، یہ آپ کا لے لیں، آپ رکھیں، یہ سونے کی بڑی ہوئی ہنڈیاں۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا، بڑے بھی وہ زمین میں دبا دیتے تھے، بعض اوقات پیمنٹیں، سونا چاندی۔ یہ جب ہجرتیں ہوئی ہیں کئی ہمارے بڑوں نے ایسا کیا، وہ پھر وہ یہ تھا کہ چلو کسی موقع پہ دوبارہ رسیو ہی ہو جائے گا، مدفون خلا نہ مل کے۔ اس نے کہا بھائی وہ پلاٹ کس کا ہے جس میں سے یہ نکلی ہے؟ وہ کہتا جی پلاٹ تو میرا اس وقت۔ وہ کہتا ہے اس میں سے اب جو نکلے گا سب تیرا ہے، میرا۔ وہ کہہ رہا ہے تیرا ہے، وہ کہہ رہا ہے تیرا۔ دوسرا کیا کہہ رہا ہے کہ ساری لڑائی کی ہے، میرا ہے، وہ یہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے، وہ تیرا تیرا کر رہا ہے۔ اچھا وہ جھگڑا سچی مچی جھگڑا ہو گیا، سچی مچی۔ وہ کہتا ہے بھائی تیرا ہے تم رکھو، سونا میرا نہیں ہے، بھائی میں نے نہیں لینا، کل کو اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حق پتہ نہیں کس کا ہے، میں رکھ لوں، میں نے نہیں رکھنا۔ وہ کہتا بھائی تیرا ہی ہے، میں نے بھی نہیں رکھنا۔ اچھا لڑائی کرتے کرتے نا قاضی کے پاس فیصلہ چلا گیا۔ شکر ہے بھی ہوتے جج ساڑھے نہیں سن، یہ بھی تو شکر ہے نا۔ وہ قاضی اللہ والے سے اس نے کہا بھی وہ ٹھیک ہے، وہ دونوں کو پوچھتا بھی تمہاری اولاد ہے دونوں کی؟ اس نے کہا جی میرا بیٹا ہے، ایک کہتا ہے میری بیٹی ہے۔ وہ کہتا دونوں کو بلاؤ، دونوں کو بلایا، فرمایا دونوں کا نکاح پڑھاؤ۔ دونوں کا نکاح پڑھایا اور وہ سونے کی ہنڈیاں اس نے دونوں کو عطا کر دی کہ دونوں گھروں میں چلی جائے۔ بھائیو جس دل میں یہ ڈر ہونا کہ رب نے پوچھنا ہے پیسہ آیا کہاں سے، پھر وہاں پہ یہ درد والی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق دے دے۔ اچھا پہلا تیسرا سوال یہ، اور چوتھا ہوگا کمائی تیری حلال تھی اور تو نے خرچ کہاں پہ کیے؟ بس اوقات باپ کی کمائی حلال ہوتی ہے اور بیٹا حرام جگہ پہ لگا رہا ہوتا ہے۔ مزدور حلال کماتا ہے صبح سے لے کے شام تک اور پیسے لے کے فلم دیکھنے چلا جاتا ہے، یعنی کما حلال رہا ہے لیکن خرچ حرام جگہ پہ رہا ہے۔ اللہ پوچھیں گے کہ تم نے خرچ کہاں پہ کیا؟ بھائیو آمد کا سوال بھی اللہ خود کریں گے، اور خرچ کہاں پہ کیا ہے اس کا سوال بھی اللہ کریں گے۔ خرچ کہاں پہ کیا ہے، کس کو دیا ہے، کس کو عطا کیا ہے؟ بیوہ، یتیم، بھوکے، پیاسے، تیرے گرد و نواح، وہ آپ کہنے کہ ضرورت مند تھے، غرض مند تھے، ان کو بھی دیا ہے کہ نہیں دیا؟ ان کا حق ان تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ خرچ کہاں پہ کرتا رہا ہے؟ اور آخری سوال جو اللہ کریں گے نا
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اللہ پوچھیں گے کہ تم نے کتنا دین کا علم حاصل کیا ہے اور کتنا اس کے اوپر عمل کیا ہے. اچھا عموماً ہم دین کی بات کریں یار قرآن تو یہ وہ کہتا جی میں پڑھیا ہو یار نہیں. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جو بندہ قیامت کے دن اللہ کو یہ کہے گا نا یا اللہ میں پڑھا نہیں تھا, معذرت سے یہ میری بات نہیں ہے, میں صرف آپ کو سنا رہا ہوں, خدا رہا, جو بندہ قیامت والے دن یہ کہے گا نا یا اللہ میں قرآن نہیں پڑھ سکا, یا اللہ میں نے دین نہیں پڑھا, یہ معذرت سے اللہ کی قسم میرے نبی نے کہا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. خدا را اتنا تو پڑھ لیں یار, اتنا تو پڑھ لیں, میں قرآن ہی پڑھ سکوں اتنا تو پڑھ لیں, اتنا. یہ میں اکثر ہوتا ہے جس طرح کا یہ سسٹم ہے ملاقات یا پبلک جگہ پہ کلاسوں میں, ایک یونیورسٹی میں اس طرح اتفاق ہوا تو ایسے ہی ایک کاغذ کا وہ جو صحیفہ قرآن کا ہوتا ہے وہ لا کے ایک شوق تقریباً طالب علم یونیورسٹی کے ہیں, وہ ان کو کہا بھی اوپر سے قرآن دیکھ کے پڑھنا سکھائیں. اللہ کی قسم ہمارے ہی گھروں کے بیٹے بیٹیاں, وہ پروفیسر کہتا ہے اب صاحب 100 کے قریب کیترین بیٹھی تھی, ان میں سے صرف ایک بچہ قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھ سکا ہے, 99 کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. وہ قیامت والے دن کیا کہے گا؟ انگریزی اتنی پڑھ لی ہے کہ انگریزوں کو پڑھا رہا ہے, اور قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ میں اللہ کو یاد ہی کر سکوں, میں نماز ہی پڑھ سکوں. ہم نے دیکھا ہے باپ کی قبر پہ کھڑا ہے لیکن کہتا صاحب مجھے کوئی ایک جملہ بھی نہیں آتا جو میں باپ کی مغفرت کے لیے پڑھوں. کمائی کیا کی ہے؟ اللہ 5 سوال کرے گا. اور آپ کو پتا ہے نا پھر دنیا میں بھی بچہ پاس ہو جائے تو انعام ملتا ہے, جو بندہ 5 سوالوں کے صحیح جواب دے گا نا, اللہ فرشتوں کو کہیں گے یا اللہ, اللہ کہیں گے فرشتوں اس میرے بندے کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیں. قرآن پڑھیں, سورہ حاقہ ہے, فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. نامہ مال پکڑ کے نا لوگوں کو کہہ رہا لوگوں آؤ دیکھو اللہ نے مجھے توحید میں بھی کامیاب کر دیا ہے, میں نماز میں بھی کامیاب, میں زکوٰۃ میں بھی کامیاب, میں روزے میں, حج میں سب میں کامیاب. اور اللہ کہیں گے اس میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو. فرمایا اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ. اور دوسرا بندہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے, بچہ فیل ہو جائے نا باپ بھی ڈانٹتا ہے, ماں ڈانٹتی ہے, رشتے دار بے عزت کرتے. یقین جانے قیامت والے دن جب اللہ سوال پوچھے گا اور بندہ جواب نہیں دے سکے گا, پھر پتہ کیا ہوگا؟ قرآن سورہ حاقہ اس کا 29واں پارہ ہے, سورہ حاقہ 2 رکوع ہے, گھر جا کے ترجمے سے پڑھے. رب کہتا ہے میدان محشر میں جب ریزلٹ اناؤنس ہوگا دونوں قسم کے لوگ ہوں گے, جو پاس ہوگے فرسٹ پوزیشن لیں گے, اول پوزیشن لیں گے, پاس ہوگے. رب کہتا ہے جنت کے دروازے کھل گئے. اور دوسرا طبقہ ہے 5 سوال نہیں آئے, یا 4 نہیں آئے, یا 3 نہیں آئے, یا 1 نہیں آیا. پتہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ هَلَكَ عَنِّي مَالِيَهْ. اور میں جب نامہ یا مال ملے گا, نماز میں فیل, حج میں فیل, زکوٰۃ میں فیل, روزے میں فیل, والدین کی خدمت میں فیل, حقوق العباد میں فیل, ہر معاملے میں فیل ہے. فرشتوں پکڑو نا اس کو, ذرا کسیدو جہنم کی طرف. اللہ میری توبہ, یقین جانے قرآن ہے. رب کہتا ہے 70 ہاتھ لمبے زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر فرشتے جب اس کو گھسیٹیں گے تو پتہ کیا کہے گا؟ ماغنا انی مالیہ, اور لوگوں میرا مال میرے کام نہیں آیا. حالانکہ انی سلطانیہ, میں ایم پی اے, میں منسٹر, میں وزیر, میں کونسلر, میں فلاں. ماغنا انی مالیہ حالانکہ انی سلطانیہ.
سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، آج تو کچھ کام نہیں آیا بھائیو خدا را۔ پیپر بھی آؤٹ ہو چکا ہے 5 سوالوں کا، رزلٹ بھی آؤٹ ہے، جو فیل ہوا جہنم ہے، جو پاس ہوگا اللہ کی جنت ہے۔ خدا کا واسطہ ہے ان 5 سوالوں کی تیاری کر لیں۔ اللہ نے پوچھنا ہے عمر کہاں پہ گزاری، اللہ نے پوچھنا ہے جوانی کہاں پہ گزاری، اللہ نے پوچھنا ہے مال کہاں سے کمایا، اللہ نے پوچھنا ہے مال خرچ کہاں پہ کیا، اور اللہ پوچھیں گے دین کا علم حاصل کتنا کیا ہے اور اس کے اوپر عمل کتنا کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی فکر ہمارے دلوں میں زندہ جاوید فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی